السلام علیکم ناظرین، چین اور بھارت کی افواج کے درمیان حالیہ لڑائی کے بعد وادی گلوان میں کشیدگی بدستور برقرار ہے، لیکن آخر اس وادی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو چین اس میں بھرپور دلچسپی دکھا رہا ہے؟ ٹاپک کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ بھارت کے زیر انتظام لداخ میں کنٹرول لائن پر چین اور بھارت کی افواج کے درمیان ہونے والی خون ریز جھڑپ کو ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن وادی گلوان میں پائے جانے والی کشیدگی میں کمی آنے کے ابھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ بھارت نے جنگ کی ممکنہ صورتحال کے پیش نظر جنگی ساز و سامان بشمول توپیں، میزائل، ٹینک اور لڑاکا طیارے سری نگر، لیا شاہراہ اور بھارتی فضائیہ کے ہوائی جہازوں کے ذریعے کنٹرول لائن کے نزدیک پہنچانے کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ جہاں ایک طرف چین نے پوری وادی گلوان پر اپنا حق جتا کر بھارت کے لیے مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے، وہیں دوسری طرف وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ بیان نے کہ نہ کوئی ہمارے علاقے میں داخل ہوا، نہ ہی کسی چوکی پر قبضہ ہوا، نے نہ صرف چینی دعوے کو مضبوطی بخشی ہے بلکہ بھارتی عوام کو بالعموم اور اپنی فوج کو بالخصوص مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ بھارتی فوج نے لداخ میں اپنے ملک کے مختلف حصوں سے دوڑے چلے آنے والے صحافیوں کی نقل و حرکت محدود کر دی ہے۔ وہ بھارتی صحافی جنہوں نے کارگل جنگ کی رپورٹنگ بھارتی فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کی تھی، ان کو بھی وادی گلوان کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں ملی، جن میں سے بعض اب مایوس ہو کر دوبارہ کورونا کی رپورٹنگ کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، اگر چین کی وادی گلوان میں دلچسپی کی بات کریں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لداخ کے دارالحکومت لیا سے تقریباً 220 کلومیٹر دور مشرقی لداخ میں وادی گلوان واقع ہے، اور یہ لداخی ایکسپلورر غلام رسول گلوان کے نام سے منسوب ہے۔ ہم نے ان کے پوتے سے جب چین کی اس وادی میں دلچسپی کے متعلق پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ اس دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ چائنا پاک اکنامک کوریڈور ہے۔ سی پیک کی سڑک وادی گلوان کے نزدیک گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے کراچی تک جائے گی۔ یہاں بھارت نے حال ہی میں وادی گلوان میں دربک سے دولت بیگ اولڈی تک ایک سڑک بنائی اور ایک بڑا پل تعمیر کیا، جسے چین ناخوش ہے۔ غلام نبی گلوان کے مطابق چین کا دعویٰ کہ پوری وادی گلوان ہماری ہے میں کوئی صداقت نہیں۔ پہلے تو ہماری سرحد چین کے ساتھ لگتی ہی نہیں تھی، ہماری سرحد تبت کے ساتھ لگتی تھی، لیکن 1950 میں جب چین نے تبت پر اپنا قبضہ جما لیا تو چین بیچ میں آ گیا اور سرحد پر مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت چین وادی گلوان میں تعمیراتی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم مودی کے حالیہ بیان کے متعلق پوچھے جانے پر ان کا کہنا تھا، میں مودی جی کے بیان پر کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے تو یہی معلوم ہے کہ سرحد پر بہت کشیدگی ہے۔ سی پیک کی سڑک وادی گلوان سے زیادہ دور نہیں۔ بھارت گزشتہ برس سے گلگت بلتستان کو لے کر بہت زیادہ اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ چین کے لیے سی پیک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس منصوبے کو لے کر چین انتہائی محتاط ہے اور اس کی طویل مدتی سیکیورٹی یقینی بنانا چاہتا ہے۔ بظاہر کسی بھی ممکنہ خطرے کو ٹالنے کے لیے ہی چین نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ناظرین، چین ایک طاقتور ملک ہے۔ اس کی وادی گلوان میں اچانک ہی دلچسپی بڑھ گئی ہے اور یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ بن گیا ہے۔ دراصل حقیقی کنٹرول لائن پوری طرح فکس نہیں ہے۔ چین کا دعویٰ لداخ کے کئی علاقوں پر ہے اور وادی گلوان پر تو یہ اپنا حق نہیں جتاتے تھے، لیکن اب سینہ ٹھوک کر حق جتانے لگے ہیں۔ چین میں وادی گلوان کو حاصل کرنے کا دم ہے اور وہ اپنے دم کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت بھی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان پر اپنا حق جتا رہا ہے، لیکن اس کے پاس یہ علاقے حاصل کرنے کی طاقت نہیں۔ بھارت اپنی کمزوری سے واقف ہے، اس لیے چین سے مقابلہ کرنا سراسر بے وقوفی ہوگی اور وہ یہ غلطی کر بھی نہیں سکتے۔ اگر 20 فوجی پاکستان نے مارے ہوتے تو جنگ چھڑ چکی ہوتی، لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہم چین کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں۔ ناظرین، چین کو لداخ اور کشمیر پر کھل کر ہاتھ ڈالنے سے کشمیر کی خصوصی آئینی پوزیشن روکتی تھی، جس کو بھارت کی قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے گزشتہ برس 5 اگست کو منسوخ کر دیا۔ کشمیر کی خصوصی آئینی پوزیشن اس خطے کو عالمی سطح پر قانونی تحفظ فراہم کرتی تھی۔ جب بھارت نے اس متنازع حیثیت کو نقصان پہنچایا تو اسے عالمی سطح پر قانونی تحفظ کو بھی شدید چوٹ پہنچی۔ چین اب عالمی برادری کے سامنے خود کو جواب دہ بھی نہیں سمجھتا۔ وادی گلوان میں چین اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی نئی بھی نہیں ہے۔ آج فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں انتہائی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وادی گلوان کا اسٹریٹجک محل وقوع بہت اہم ہے۔ سب سیکٹر نارتھ یادربوک سے شیوک تک بھارت نے جو سڑک بنائی، چین اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ وہاں بھارت نے 1-2 پل بھی بنائے، جن میں سے ایک کا افتتاح گزشتہ برس بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کیا تھا۔
कुछ साल पहले पाकिस्तान के लिए अलग थलग करने की बातें हो रही थी, लेकिन इसके बरक्स अब हमें भारत अलग होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त ऐसा लगता है कि भारत अलग होकर रह गया है। आप नेपाल के बदले बदले से तेवर से वाकिफ़ हैं। चीन अपने तमाम पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ रिश्तों को मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत की नज़रें अमेरिका पर हैं, जो बहुत दूर है।